اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت میں سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو کڑی ہمارے سامنے ہے، اس میں ہمارے سامنے خصوصیت کے ساتھ چند بہت ہی اہم اور بنیادی اقوال سلف کے موجود ہیں، جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں عقیدہ و سنت سے متعلق سلف امت کے ان اقوال کو سمجھنے کی اور اسی طرح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہمارے سامنے اس وقت جو قول ہے اور جو مضمون یا جو باب چل رہا ہے، وہ باب ہے سنتوں کو اپنی ذات پر لازم کرنا، سنتوں کو اپنی ذات پر لازم کرنا، یعنی جو کچھ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث کی باتیں آتی ہیں، ہم اسے پڑھ کر کے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں معمول بھی ہو جائے، یعنی ان پر عمل کیا جائے، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں اور ہم پابندی کریں ان سنتوں کی۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی چند اقوال اس سلسلے کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آخری بات جو اس سلسلے کی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، وہ اس کتاب کے سلسلے کا 20واں قول ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے اور وہ میری کسی بات کے، میرے کسی قول کے خلاف ہو، تو تم سنت لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو، کیونکہ میں بھی سنت کا قائل ہوں، کیونکہ میں بھی سنت ہی کا قائل ہوں۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں فکر مندی اور ان کا یہ جذبہ ہے۔ اس قول سے سبھی لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے وہ بھائی جو تقلید کی بندشوں میں بدھے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ وہ بھائی جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ انہیں یہ سبق ہے، انہیں یہ پیغام ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو سنت کے بہت بڑے عالم تھے اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ان کی زندگی میں بھرا ہوا تھا، اور وہ اسی کی دعوت دیتے تھے، بلکہ سنت کے خلاف کرنے والوں کو حد درجہ سختی کے ساتھ منع بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں۔ اس قول کے بعد ہمارے سامنے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام احمد امام اہل السنہ، امام اہل السنہ، اہل السنت کے امام، اس لقب سے جانے جانے والے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہمارے سامنے ہے، یہ قول بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس قول کے اندر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت اور نصیحت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به ولو مرة لئلا يكون علی حجہ۔ امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس قول کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اس قول پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں موجود تھا۔ امام شافعی 3 صدی ہجری کے چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں میرے بھائیوں،
اور امت میں جو بہت چوٹی کے ائمہ اور علماء سب سے زیادہ نمایاں مقام اور مرتبے کے حامل ہیں، ان میں ایک بہت ہی واضح نام، نمایاں نام امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی اس بات میں، اس قول میں یہ کہا جا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به ولو مرۃ، کہتے ہیں میں نے جو بھی حدیث لکھی، ما کتبت حدیثا، اس کو اگر اس طرح سے اگر پڑھیں تو اور اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں ما کتبت حدیثا، میں نے کوئی ایک بھی حدیث نہیں لکھی، الا مگر، وقد عملت به، مگر میں نے اس حدیث پر عمل بھی کیا، ولو مرتن، چاہے ایک بار ہی صحیح۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو محدثین کرام دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف گوشوں میں چل چل کر، اسے ڈھونڈ کر، اسے تلاش کر اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، اسے یاد کرتے تھے، اور اسی طرح سے اس کی روایت کرتے تھے، اور اپنے شاگردان کو وہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے تھے۔ یہ جو ائمہ کرام حدیثیں لکھتے تھے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف حدیثوں کی روایت کرنے والے تھے، یہ حدیثوں کو صرف اور صرف چل چل کر کے مدینہ، مکہ، بصرہ، کوفہ، مصر، عراق اور دیگر ممالک میں جا جا کر کے صرف اور صرف حدیثوں کو جو ان حدیثوں کی روایت کرنے والے ہیں ان سے وہ حدیثیں سن کر کے اسے اپنی کتابوں میں لکھ لیا کرتے تھے، نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ نہیں، اس طرح کی باتیں کرنا دراصل ائمہ کرام جو ائمہ محدثین ہیں ان کے اوپر دراصل ایک طرح کا الزام ہے۔ ائمہ محدثین کا جو اصل میں کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو تلاش کریں، اور جہاں جہاں حدیثیں پائی جائیں ان حدیثوں کو وہ لے لیں، اس کو یاد کر لیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، اور اس حدیث کی سند کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے متن کو سمجھ لیں، اس کی سند میں کوئی نکارت ہو، کوئی کمی بیشی ہو، یا ایسے اس کے متن کے اندر کوئی خلل ہو، کوئی علت ہو تو اس کو جان لیں، اور پھر اس کے بعد اس حدیث پر وہ عمل بھی کریں اور اپنے شاگردان کو بتلائیں۔ تو یہ اس بات کی بہت واضح دلیل ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے ائمہ محدثین کی تنقیص کی جاتی ہے، یا امام یا ائمہ حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کیا کردار ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے چل چل کر کے حدیثوں کو نوٹ کر دیا، اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اس کے سوا اور کون سا کارنامہ ہے ان کا۔ اس طرح سے ائمہ حدیث کی تنقیص اور توہین اور ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو گھٹانے والی بات جو کی جاتی ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کا یہ بہت ہی بہترین موقع ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی کوئی حدیث لکھی، اور ہم سب جانتے ہیں نا امام احمد بن حنبل کی بہت ساری کتابیں ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں سب سے بڑا ان کا کارنامہ مسند احمد بن حنبل ہے، جسے بڑی عرق ریزی سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک عظیم الشان کتاب میں میرے بھائیوں ساری حدیثوں کو جو انہیں حدیثیں مل سکیں اپنی سند کے ساتھ اسے نقل فرمایا۔ تقریباً 40,000 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے، تقریباً 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ اس وقت سعودی عرب کے بہت سارے کئی ایک مکتبات کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور محققین کی اور حدیثوں کی تخریج کرنے والے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کی نگرانی میں اور ان کی محنتوں سے الحمدللہ تحقیق کا، تخریج کا کام انجام پایا ہے، اور اس کتاب کو الموسوعۃ الحدیثیہ یعنی حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا، اس عنوان سے یہ کتاب تقریباً 50 سے 55 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے باطل پرستوں پر تردید کا بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر جہمیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والا میرے بھائیو فرقہ ہے، اس فرقے پر رد کرنے کے لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، تو الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد، اس عنوان سے مستقل کتاب۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں امام احمد بن حنبل نے اور دیگر ائمہ حدیث نے لکھی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محدثین کرام صرف اور صرف چل کر کے حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نوٹ کرنے کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ احادیث کو سمجھتے تھے، اس کی سند کو، اس کے متن کو، اور پھر اس کے بعد ان حدیثوں پر عمل بھی کرتے تھے، اس کی روایت بھی کرتے تھے، اور اس سنت کی پوری فضا میں رہنے والے اور اسی کا اوڑھنا بچھونا، اسی کو بنانے والے اور اسی کو اپنی میرے بھائیوں غذا بنانے والے یہ محدثین، انہوں نے اس سے جو کچھ علم حاصل کیا، توحید کا، سنت کا، اور توحید کے خلاف شرک کا، اور ایسے ہی سنت کے خلاف بدعت کا، حق کے خلاف باطل کا، ہدایت کے خلاف ضلالت کا، ان تمام چیزوں کو سیکھ کر کے اور اس کے مطابق میرے بھائیوں عمل کر کے اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ باطل کو کھول کر کے امت کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ کارنامہ بھی محدثین کا بہت ہی عظیم الشان ہے، اسے کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ دو میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہوں، لا علم ہو، انہیں پتہ نہ ہو کہ محدثین کا کارنامہ کیا ہے، اور محدثین کی خدمات کو کنڈم کرنے والا جو طبقہ ہے ان کی باتوں میں آ کر کے وہ بہک گئے ہوں، یا ان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ میرے بھائیوں ان کے ورغلانے میں آ کر کے وہ گمراہی کا شکار ہو گئے ہوں۔ یا تو ایسا ہو سکتا ہے، اور یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی بد باطن ہوں، ان کے دلوں میں سنت کے سلسلے میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی ایسا ان کے دل کے اندر تان پایا جاتا ہو جس کے ذریعے سے وہ حدیثوں میں کھود کرید کرنے کی اور اس کی صحت کو مجروح کرنے کی اور محدثین کے کارناموں کو پورے طور پر ملیا میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ طبقہ ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ امام احمد کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب بھی کوئی حدیث لکھی میں نے اس پر عمل ضرور کیا۔ حدیث لکھی تو میں نے اس کے اوپر عمل ضرور کیا، ولو مرتن واحدہ، چاہے ایک بار ہی صحیح۔ آپ سوچتے ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ظاہر ہے کہ عمل کرنے کے لیے ہیں، تو ایک بار ہی صحیح کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسے تو اگلا جو قول آ رہا ہے یا اگلے جو ایک دو اقوال آ رہے ہیں اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے، لیکن اس کا معنی پہلے ہی آپ سمجھ لیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں ہم۔ امام احمد بن حنبل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں عقیدے اور ایمان سے لے کر عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، رہن سہن، معاشرت، ہے کہ نہیں، ایسے ہی کاروبار، ایسے ہی مثال کے طور پر شادی بیاہ، نکاح، طلاق، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اسی لیے سنت ہی کو اسلام کہا گیا اور اسلام ہی کا دوسرا نام سنت ٹھہرا دیا گیا۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی تھی، الاسلام هو السنہ والسنت ہی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ تو اسلام کہہ لو یا سنت کہہ لو کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلا ہوا ہے۔ آپ کی سنت کیا ہے؟ وہی ہے سنت جو اسلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایسے تو تمام حدیثیں عقیدے اور عبادات اور تمام معاملات اور مسائل میں جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں میں ہمیشہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں، ظاہر ہے کہ نماز جب پڑھی جائے گی تو ان سنتوں پر عمل کیا جائے گا۔ عقیدے کے جو مسائل آئیں گے ان مسائل میں ان حدیثوں کو پڑھا جائے گا، اس سے استدلال کیا جائے گا، اسے بیان کیا جائے گا، اس میں جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں اس پر عمل کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہمیشہ کیا جائے گا۔ لیکن بعض حدیثیں ایسی ہو سکتی ہیں جو زندگی میں میرے بھائیوں اس وقت جب ہم وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں ابھی اس پر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔
ابھی اس پر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. ایک مسئلے کے سلسلے میں وہ حدیث ہے, جب وہ مسئلہ آئے گا تب اس حدیث پر عمل کیا جائے گا. لیکن امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں, جب بھی میں نے کوئی حدیث لکھی تو اس پر عمل ضرور کیا. اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس کا مضمون ایسا ہو جس پر ابھی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو, یعنی ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو وہ حدیث اس مسئلے سے متعلق ہو, تو عمل نہیں کیا جائے گا ابھی. لیکن جیسے ہی اس مسئلے کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا, وہ بات ہمارے سامنے آئے گی, وہ موضوع ہمارے سامنے آئے گا, تو وہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہوگی کہ اس مسئلے میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ حدیثیں جو امام احمد بن حنبل کے سامنے سے گزرتی تھی, ان حدیثوں میں سے ان حدیثوں پر ایک بار ضرور عمل کر لیا کرتے تھے. یعنی ابھی اس کی کوئی صورت بنا کر اس حدیث پر عمل کر لیا کرتے تھے, اس خوف سے کہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی موقع نہ آئے جس موقع پر یہ مسئلہ آئے اور اس مسئلے میں اس حدیث پر عمل کرنا رہے تو وہ مسئلہ ہی نہ آئے گا, تو عمل کیسے کیا جائے گا. اس لیے حدیث کوئی بھی بغیر عمل کے نہ چلی جائے, حدیث رسول کوئی بھی بغیر عمل کے نہ گزر جائے. حدیث لکھتے ہوئے گزر رہی ہے تو ابھی اس پر عمل ضرور کر لو, ایک بار ہی صحیح لیکن اس پر عمل ضرور کر لو. ابھی اس کی وضاحت مزید آپ کے سامنے ہوگی. جو اگلا قول آ رہا ہے, بلکہ اگلے 2 اقوال آ رہے ہیں, ان دونوں اقوال میں یہ بات ایک دم آپ کے سامنے کھل کر کے عملی طور پر آ جائے گی. اچھا, اس کے بعد کیا کہا, لِأَلَّا يَكُونَ عَلَيَّ حُجَّةٌ, اس لیے اس حدیث پر عمل کر لیتا ہوں کہ کل قیامت کی دن وہ حدیث میرے خلاف حجت نہ ہو جائے کہ وہ حدیث احمد تم نے پڑھا تھا لیکن تم نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کیا ہو جائے, وہ حدیث میرے خلاف حجت ہو جائے کہ وہ حدیث آئی میرے سامنے, میں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو اس سے بچنے کے لیے ایک بھی حدیث چھوٹنے نہ پائے جس پر عمل نہ کیا جائے. ایسی کوئی بھی حدیث نہ ہو جو بغیر عمل کے گزر جائے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ضرور حدیث کو لکھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے. اس سے معلوم کیا پڑا میرے بھائیوں کہ جب امام احمد بن حنبل کا معمول یہ تھا, ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایسی حدیثوں پر بھی جس پر ابھی موقع نہیں ہے عمل کرنے کا, ابھی اس پر موقع نہیں آیا ہے عمل کرنے کا, وہ مسئلہ آئے گا تو عمل کیا جائے گا, لیکن پھر بھی ابھی عمل کر لو, ایک بار ہی صحیح عمل کر لو, پتہ نہیں زندگی میں وہ مسئلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, عمل کرنے کی نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی. اس طرح سے وہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک وقت کے محدث نے 40,000 حدیثوں کا ذخیرہ اپنی کتاب کے اندر اکٹھا کیا ہے تو ایسی کتنی حدیثیں آئی ہوں گی جن حدیثوں پر اس وقت جب حدیثیں لکھی جا رہی تھیں اس وقت عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا ہوگا, لیکن پھر بھی ایک بار عمل کرتے تھے تاکہ زندگی میں پھر کبھی اگر موقع نہ آئے تو قیامت کے دن وہ حدیث ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے کہ حدیث آپ کے سامنے آئی تھی, آپ نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا. یہ جذبہ تھا محدثین کا. پتہ کیا چلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ حدیث رسول پر عمل برابر ہو. ہر صورت میں حدیث پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے نہیں ہے, اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی لیے میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل یہ سنت ہمارے سامنے چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی سنت پر کیا کریں, ضرور عمل کریں. تو حدیثوں کا, سنتوں کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں, ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں, اسے اپنی ذات پر لازم ٹھہرائیں. یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے ہمارے سامنے جو اگلا قول ہے وہ ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور یہ بشر ابن الحارث ہیں, ابو نصر کہلاتے تھے. کیا ہے ان کا قول دیکھیں. بشر حافی اور آگے کچھ مزید واقعات بھی آ رہے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے میرے بھائیوں کے ساتھ ہی ان کے تناظر میں بھی کچھ واقعات آ رہے ہیں, اسے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے.
تو امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دیکھیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں ادو زکات الحدیث، ادو زکات الحدیث فاستعملوا من کل 100 حدیث 5 احادیث۔ بہت غور سے سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقوال بہت زیادہ قیمتی ہیں، محدثین کے جذبہ عمل کا، حدیث رسول پر محدثین کے جذبہ عمل کا پتہ چلتا ہے، اور وہ شبہہ بھی دور ہوتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ محدثین کا کام یہ تھا کہ حدیثیں لکھتے تھے، حدیثیں اپنی کتابوں میں نوٹ کر لیا کرتے تھے، روایت کرتے تھے، بس سننا اور سن کر کے اسے یاد کر لینا، یاد کرنے کے بعد اسے اپنی کتابوں میں لکھ لینا اور اس کے بعد اس کی روایت کرنا، اس کے سوا اور کیا کام تھا؟ لیکن نہیں، اصل میں بنیادی طور پر جو غلطی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو، وہ یہ ہے کہ محدثین کا کام صرف اور صرف لکھنا نہیں تھا، محدثین سب سے زیادہ حدیث رسول پر عمل کرنے والے بھی تھے، اور امت میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے پر آپ پر درود پڑھنے والے بھی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، رحمت کی دعا کرو اور آپ پر خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ صلاۃ اور سلام دونوں باتوں کا حکم دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، یعنی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، سلامتی اتارتا ہے، اللہ کے فرشتے رحمت کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجو۔ میرے بھائیو، محدثین اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے والا اور اس کو سننے والا، اس کو یاد کرنے والا اور اسے بار بار اس کی روایت کر کے لوگوں تک پہنچانے والا محدثین کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ درود پڑھنے والے امت میں کون ہیں؟ محدثین۔ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے امت میں کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ محدثین ہیں، جن کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جن کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد کریں اس موقع پر ایک بات اور بھی، کہ محدثین کے بارے میں اہل الحدیث کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اصحاب الحدیث کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اہل الاثر استعمال ہوتا رہا ہے، حدیثی کہا جاتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ محدثین جو ہے نا، محدثین جو حدیثوں کو لکھنے والے، روایت کرنے والے، نوٹ کرنے والے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام بیہقی، دارمی، خطیب بغدادی وغیرہ، سارے محدثین کی جو جماعت ہے، ان محدثین کے سوا اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث سے کوئی اور مراد نہیں ہے۔ کون مراد ہے اس سے؟ صرف اور صرف روایت کرنے والے مراد ہیں، جبکہ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جماعت محدثین جنہوں نے حدیثوں کو سنا اور اسے یاد کیا، اسے اپنی کتابوں میں لکھا سند کے ساتھ اور اس کی روایت کیا، صرف اور صرف وہی لوگ مراد نہیں ہوتے۔ اہل الحدیث سے مراد، اصحاب الحدیث سے مراد، اہل السنت سے مراد وہ بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے وہ سارے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اس کی خدمت کریں، اس کی روایت کریں اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے مطابق کیا کریں؟ اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ بھی اس کے اندر میرے بھائیوں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے تفریق کر کے آج جب کہا جاتا ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، میرے بھائیوں اہل السنت حقیقت میں ہم ہیں یا اہل الاثر ہم ہیں، تو لوگ تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لقب تو محدثین کا تھا، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور دیگر محدثین کا۔ میرے بھائیوں یہ لقب تھا، آپ لوگوں نے یہ لقب کیوں لے لیا؟
آپ اہل الحدیث اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں، آپ محدثین کی فہرست میں نہیں آتے، اور پھر مزید تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ نام تو میرے بھائیوں آپ لوگوں نے بہت قریب میں ابھی 100-200 سال کے اندر حاصل کیا ہے، تمہارا نام یہ نہ تھا، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہاری قبریں دنیا میں نہیں تھیں، تمہاری مسجدیں کوئی دنیا میں نہیں تھیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہمارے بعض بھائی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا کہ یا تو وہ حقیقت سے لا علم ہوں گے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، انہوں نے سیرت کا تاریخ کا مطالعہ صحیح معنوں میں نہیں کیا ہوگا اس لیے یہ باتیں کہہ رہے ہوں گے، اور یا پھر انہیں علم ہوگا لیکن وہ حسد اور وہ دل کے اندر جو کینہ بسا اوقات جو حق سے دور رکھنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے اور حق کا اعتراف کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ کینہ حائل ہو جاتا ہے، اس لیے انسان حقیقتوں کا اعتراف کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھیں، اور یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے دی جائیں، آگے بہت سارے ابواب، بہت سارے فصول باقی ہیں جن میں اہل الحدیث کی خدمات کا اور ان کے کارناموں کا تذکرہ آئے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بھی کیا جائے گا کہ اس طرح سے اگر اہل الحدیث کو نظر انداز کرنے والے نظر انداز کرتے ہیں تو کیا وہ جہالت کی بنیاد پر نظر انداز کرتے ہیں، یا واقعی ان کے دلوں کے اندر کسی طرح کا کوئی کینہ ہے یا کسی طرح کی کوئی نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس سے میرے بھائیوں حقیقت بالکل ہی مختلف ہے، حقیقت سے اس نظریے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی۔ اچھا، تو بات واضح ہو جائے کہ محدثین یا اہل الحدیث سے مراد، اصحاب الحدیث سے مراد صرف اور صرف روایت کرنے والے نہیں، قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں عبادات، ایمان و عقیدے سے لے کر عبادات سے گزرتے ہوئے زندگی کے ایک ایک مسئلے میں حدیث رسول کی تلاش کرتے ہیں، قول رسول تلاش کرتے ہیں، فعل رسول تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تقریرات، آپ کے فقہ اور آپ کے فتاووں کی تلاش کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں کی تلاش کرتے ہیں، آپ کے شب و روز میں کیا کچھ بیتا اور گزرا ہے، سیرت رسول کی تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب کے سب صحیح معنوں میں اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں، صحیح معنوں میں اہل الحدیث کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس بات کی وضاحت بہت تفصیل سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع المسائل اور دیگر کتابوں کے اندر فرمایا۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو، حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیسے ادا کرو بھائی؟ حدیث کی زکوٰۃ کیسے ادا کرو؟ فرماتے ہیں فَاسْتَعْمِلُوا مِن كُلِّ مِئَتَيْ حَدِيثٍ 5 احادیث، ہر 200 حدیثوں میں سے 5 حدیثوں پر ضرور عمل کرو۔ اب یہاں بھی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیثیں، سنتیں، فرمان رسول، قول رسول، فعل رسول، میرے بھائیوں یہ 200 میں سے 5 پر عمل نہیں کرنا ہے، اس معنی میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں زندگی میں ایمان سے لے کر کے باریک سے باریک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی حدیث رسول کا ذکر آتا ہے اور وہاں حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے تو اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ایمان، عقیدہ، عمل، عبادات، معاملات ہے کہ نہیں، خرید فروخت، لین دین، تمام مسائل میں۔ لیکن حدیثیں پڑھتے ہوئے، حدیثوں کو لکھتے ہوئے اگر آدمی نے 100 حدیثیں لکھی، 200 حدیثیں لکھی، تو ان 200 حدیثوں میں سے، 100 حدیثوں میں سے 2.5 حدیث، اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے 200 حدیثوں میں سے 5 حدیثوں پر ضرور عمل ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی روایت کرتے وقت بھی، لکھتے وقت بھی، اس کو سننے کے بعد، اس کو یاد کرنے کے بعد بھی کم سے کم 5 حدیثوں پر ضرور عمل کرے آدمی، عمدن و قصدن تلاش کر کے عمل کرے، گرچہ اس کے عمل کرنے کا موقع بھی موجود نہ ہو۔ یہ محدثین کا ایک طریقہ تھا کہ حدیث رسول پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ حدیث رسول آدمی لکھے، روایت کرے تو لکھنے اور روایت کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ضرور کچھ حدیثوں پر عمل کرتا ہوا جائے۔ بھئی حدیث رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زندگی کے ہر موضوع سے متعلق، اگر ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، اب یہ پوری نماز کا طریقہ حدیث رسول میں ہے کہ نہیں ہے؟
پوری نماز کا طریقہ نبی کی سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نماز جب ادا کریں گے تو اللہ کے نبی کی حدیثوں پر تو عمل کریں گے ہی کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بات چل رہی ہے، بعض حدیثیں جب آتی ہیں تو ان حدیثوں پر ابھی عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے، یعنی کیونکہ اس حدیث میں کوئی ایسی بات بتائی گئی ہے جو بات ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس پر عمل کرے۔ تو اس طرح بھی ایک طالب علم کو چاہیے، ایک حدیثی کو چاہیے، ایک صاحب حدیث کو، ایک محدث کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ 5 حدیثوں پر 200 میں سے ضرور عمل کرے۔ زکوٰۃ نکال دے یعنی کیا مطلب؟ ضرور عمل کرے۔ آگے دیکھیے اسی بات کی مزید وضاحت، امام قاسم بن اسماعیل بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم بشر بن حارث کے دروازے پر تھے۔ یہی بشر بن حارث جس کی بات چل رہی ہے، جنہوں نے کہا کہ حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو، 500 حدیثیں، 200 حدیثوں میں سے 5 حدیثوں پر ضرور عمل کرو۔ اس کے بارے میں انہی بشر بن حارث کے بارے میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ قاسم بن اسماعیل کہتے ہیں ہم بشر بن حارث کے دروازے پر تھے، بشر بن حارث کے دروازے پر تھے، فخرج الینا، ہم آپ کے دروازے پر آئے، آپ سے کچھ حدیثیں پڑھنے کے لیے، آپ سے کچھ باتیں سیکھنے کے لیے، آپ کے دروازے پر ہم پہلے سے موجود تھے۔ اتنے میں بشر بن حارث نکل کر کے دروازے سے باہر آئے، فقلنا، تو ہم نے ان سے کہا یا ابا نصر، اے ابو نصر، یہ کنیت ہے ان کی، بشر بن حارث الحافی کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو نصر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے ابو نصر تحدثنا، آپ ہمیں کچھ حدیثیں بیان کر دیجئے، آپ ہمیں کیا کیجئے؟ کچھ حدیثیں بتلا دیجئے، سنا دیجئے، کچھ حدیثیں ہمارے سامنے بیان کر دیجئے۔ یعنی ہم آپ کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں، استاذ محترم کے دروازے پر شاگردان کس لیے آئے ہیں؟ کہتے کننا ببابی بشر، ہم بشر بن حارث کے دروازے پر حاضر تھے، انتظار کر رہے تھے شیخ بشر بن حارث کے نکلنے کا، کہ آپ نکلیں گے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہم آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے چند حدیثیں آپ بیان کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ طلب علم کا بھی ادب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طلب علم کے آداب میں سے ایک بہت بنیادی ادب ہے کہ محدثین کے دروازوں پر ان کے شاگردان جایا کرتے تھے۔ اور یہ سنت کہاں سے ملی ہے؟ طریقہ کہاں سے ملا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے بھائیوں، آپ صحابی رسول ہیں لیکن صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی کم عمر صحابہ میں سے ہیں۔ مقام مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، عمر کے اعتبار سے چھوٹے بچوں میں سے تھے وہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا کیا طریقہ تھا؟ میرے بھائیوں، یہ اپنے کبار صحابہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو عمر میں، علم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک طویل عرصہ گزار چکے ہوتے تھے، ان کے دروازوں پر جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے انتظار کرتے تھے۔ جو ان کے پاس رومال ہوا کرتا تھا، یا جو ان کی پگڑی ہوا کرتی تھی، یا ان کی جو چادر ہوا کرتی تھی، اس چادر کو لپیٹ کر کے سر کے نیچے رکھ لیتے تھے اور اسی پر سر رکھ کر کے دروازے کے سامنے لیٹ جایا کرتے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں جب تیز ہوائیں چلتی تھیں تو ریت کے ذرات، مٹی کے ذرات جسم کے اوپر پڑتے تھے، بالوں میں، اور ایسے ہی چہرے پر، اور ایسے ہی میرے بھائیوں پورے جسم پر وہ گرد و غبار اٹ جایا کرتا تھا۔ یہ صورتحال ہوا کرتی تھی۔ اور جب تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ دیر کے بعد یا زیادہ دیر کے بعد جب دروازہ کھلتا اور اندر سے وقت کے چوٹی کے محدث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی نکلتا، جن کے دروازے پر وہ جاتے تھے، وہ نکلتا تو عبداللہ ابن عباس کو اس حالت میں دروازے کے سامنے دیکھ کر کے حیران ہو جاتا، اور حیران ہو کر کے چونک کر کے کہتا، اے عبداللہ ابن عباس، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ کیوں آئے اور اس طرح اس دروازے کے سامنے اپنے سر کے نیچے اپنی رومال یا اپنی چادر کو رکھ کر کے آپ لیٹ گئے؟ اس طرح سے دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے، بال پراگندہ ہو گئے ہیں اور جسم جو ہے وہ غبار آلود ہو چکا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ہمیں بتا دیا ہوتا
تو ہم آپ کے پاس آ گئے ہوتے. آپ نے اگر بتا دیا ہوتا کہ کس مقصد سے آپ تشریف لائے ہیں تو ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہوتے. آپ کو یہاں آنے کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے؟ نہیں، ہم نے یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں حدیث سیکھنی ہے، ہمیں نبی کا قول فعل فرمان حاصل کرنا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں آ کر کے شاگردی اختیار کریں اور آپ سے علم حاصل کریں. یہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. طریقہ ہوا کرتا تھا. تو ان صحابہ کرام سے، تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اس طرح سے ان ائمہ محدثین نے کیا کیا ہے؟ یہ علم حاصل کیا ہے. دیکھو بشر بن حارث کے دروازے پر آ کر کے ہم کھڑے رہتے تھے، آپ ہمارے پاس تشریف لاتے تھے. فقلنا، اور ہم کہتے تھے اے ابو نصر کچھ حدیثیں ہمیں بیان کر دیجئے، ہم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں. کیا ہوتا تھا؟ فقال، تو کیا کہتے تھے وہ؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا بشر بن حارث نے کیا کہا؟ اتؤدون زکاۃ الحدیث، حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہو، حدیث بیان کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو، درخواست کر رہے ہو. اتؤدون زکاۃ الحدیث، یہ بتاؤ کہ کیا تم حدیث کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ حدیث کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہو تو حدیث سنا دوں میں، حدیث بتلا دوں میں. صرف اور صرف سن لینے اور کاغذ میں کتاب میں نوٹ کر لینے اور اس کے بعد چلے جا کر کے روایت کرنے کے لیے نہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا کام ہے، اہم کام ہے، بنیادی کام ہے. وہ کیا ہے؟ حدیثیں عمل کرنے کے لیے ہیں. نبی کا فرمان عمل کرنے کے لیے ہے. اب اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ لوگوں نے حدیث اور سنت میں تفریق کرنے کا ایک فتنہ پیدا کیا ہے. حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے. اس طرح کی بات کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ عمل کرنے کی چیز سنت ہے. عمل کرنے کی چیز کیا ہے؟ سنت ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث عمل کرنے کی چیز نہیں ہے. سنت پر عمل کیا جائے گا، حدیثوں کو بیان کیا جائے گا. یعنی عمل سے تعلق کس کا ہے؟ جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے ان کو سنت کہا جائے گا. جن چیزوں کا تعلق عمل سے نہیں ہے ان کو حدیث کہا جائے گا. مثال کے طور پر کسی معجزے کا ذکر آیا ہوا ہے نا، صحابی نے روایت کیا اور اللہ کے نبی کے معجزات کے بارے میں بتلایا. معجزہ شق القمر کے بارے میں بیان فرمایا، یا انگلی کے پیالے میں ڈال دینے کی وجہ سے برکت ہو جانے کا معجزہ بیان فرمایا. یا مثال کے طور پر چشمہ، صحابہ کرام پہنچے کسی جنگ کے سفر میں اور پانی کی ضرورت تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، چشمے سے پانی نہیں نکل رہا تھا یا بالکل معمولی نکل رہا تھا، ہے نا، بالکل ہلکا نکل رہا تھا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی پیاس کی سخت شدت ہے لیکن پانی میسر نہیں ہے. چشمہ تو ہے یہاں لیکن اس سے پانی بہت برائے نام نکل رہا ہے، ہم سیراب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی جو نکل سکتا ہے اتنا پانی نکال کر کے لے کر کے آؤ. لے کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، یعنی آپ نے اس کو اپنے منہ میں لیا اور آپ نے اسی چشمے میں اس کلی کرنے کے بعد اس چشمے میں اس کلی کے پانی کو ڈال دینے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور جیسے ہی کام کیا گیا چشمہ بہت تیزی کے ساتھ ابلنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ چند مثالیں بطور اشارہ. تو کہتے ہیں اس طرح کی جو حدیثیں ہیں، اس طرح کی جو باتیں آئی ہیں، ہے نا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم کہیں گے کہ سنت اور حدیث ایک ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث اگر آپ کے ہاں ایک ہے تو آپ بتائیے کہ اس پر کیسے عمل کریں گے. صحابی نے کیا بیان کر دیا؟ صحابی نے بیان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ ہمارے سامنے حدیث آئی ہوئی ہے، آپ بتائیے کہ اگر حدیث اور سنت دونوں ایک ہے تو اس پر کیسے عمل کریں گے؟ اس پر کیسے عمل کریں گے؟ آپ کو اس میں کیا عمل کرنا ہے؟ اس طرح کی شبہات، اس طرح کے تلبیسات لا کر کے یہ ورغلا کر کے عوام کو سنت اور حدیث پہ تفریق کرنے کا کام کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ دیکھیے ہمارے سامنے محدثین کا عمل اور ان کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ بھئی وہ جو 200 حدیث ہیں، کتنی حدیث ہیں؟ 200 حدیث ہیں. کیا کہا؟ 5 حدیث پر ضرور عمل کرو. یعنی کیا مطلب؟
جو حدیثیں عمل میں آ رہی ہیں وہ تو آ ہی رہی ہیں، جو نہیں بھی عمل میں آ رہی ہیں اس پر بھی کیا کرو، ایک بار عمل ضرور کرو۔ اب جو چیزیں عمل کرنے کی ہیں ان پر عمل کر لیا جائے، جن پر جو چیزیں عمل کرنے جیسی نہیں ہیں، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے خبر دی ہے آپ کے معجزے کے سلسلے میں، تو اس میں عمل کرنا کیا ہے؟ اس میں عمل کرنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی اس بات پر ہم یقین کریں۔ معجزات پر کیا کرنا ہے؟ ہم کو یقین کرنا ہے۔ دوسری چیز، ان معجزات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کی تائید فرمائی ہے، حمایت فرمائی ہے، آپ کی دعوت کو، آپ کی رسالت کو قوت پہنچائی ہے، اس کا یقین کرنا چاہیے۔ تو تیسری بات، ہمیں اپنی عقل کا دخل دیے بغیر، من و عن، چوں چرا کیے بغیر ایز اٹ از مان لینا چاہیے، اس کا تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے تعویل کر کے کہہ دیا کہ جادو ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس لیے یہ جادو ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ تو اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی کی سنت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حدیث ہے وہ سنت، جو سنت ہے وہ حدیث۔ دلیل یہ ہے کہ کہیں بھی تفریق کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ پوری سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، کبھی بھی ہمیں حدیث اور سنت پہ کوئی تفریق نہیں ملی ہے۔ الگ الگ کرنے والی چیز، جو جیسی چیز ہوگی اس کے ساتھ ویسا تعامل کیا جائے گا۔ عمل کرنے کی چیز ہوگی فوراً عمل کیا جائے گا، اس کی حیثیت فرض کی ہوگی فرض کی طرح عمل کیا جائے گا، اس کی حیثیت مستحب کی ہوگی مستحب کی طور پر عمل کیا جائے گا، اس کی حیثیت مباح کی ہوگی مباح کی طور پر عمل کیا جائے گا، اس میں ممانعت ہوگی تو اسے رک جایا جائے گا، حرام ہوگا تو لازمی طور پر رکا جائے گا، اور اگر کراہت کے درجے میں وہ بات ہوگی تو اسے بچنا بہتر ہوگا۔ اگر کوئی کر لے گا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی خبر ہوگی تو اس کا یقین کر لیا جائے گا، اس میں کوئی پیغام ہوگا اس پیغام کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ معنی ہے حدیث کا اور یہ معنی ہے سنت کا۔ یہاں پر جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اتؤدون زکاۃ الحدیث، بات اچھی سے سمجھنے کی ہے۔ یہ حدیث اور سنت میں تفریق کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ عمل کی چیز حدیث نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ سنت ہے جو عمل کرنے کی چیز ہے، حدیث عمل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بھائی اس سے پہلے بات آئی ہے شاید، ہمارے اسی ملک کے اندر ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں جماعت دیوبند کے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حدیثوں کو پڑھو، حدیثوں کو سیکھو، حدیثوں کی روایت تو کرو لیکن حدیثوں پر عمل نہ کرو، کیونکہ حدیثیں آگ کی طرح ہیں۔ حدیثیں کیا ہیں؟ آگ کی طرح ہیں۔ کیا تم آگ سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ فائدہ اٹھاتے ہو، اٹھاؤ اس کو، آگ جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے اس کو استعمال تو کرو، لیکن اس پر چلو مت۔ کیا آگ پر چل سکتے ہو؟ کوئی آدمی آیا آگ پر پیر رکھ سکتا ہے؟ آگ کو ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ بالکل جیسے آگ پر نہیں چل سکتا، آگ کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ایسے ہی بالکل سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، اس پر چل نہیں سکتے، اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ہاں اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے پڑھا سکتے ہیں، اس کی روایت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بات میرے بھائیوں ابھی بالکل قریب میں، اور ابھی شاید وہ باحیات بھی ہیں، آپ نے سنا ہوگا طاہر گیاوی صاحب کا نام، انہوں نے یہ بات بہت پہلے یعنی چند سالوں پہلے کہی تھی، اور یہ فتنہ امت کے اندر پیش کیا تھا کہ حدیث اور سنت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ حقیقت میں کیا ہے یہ ایک تفریق کرنا ایک طرح کا فتنہ ہے۔ حدیث اور سنت پہ کوئی تفریق نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل سنت میں، صحابہ کی سیرت میں، تابعین کی زندگی میں، محدثین کے ہاں کبھی بھی کوئی تفریق نہیں پائی گئی، بلکہ اس کی دلیلیں آپ کو بے شمار ملیں گی۔ کس کی؟ کہ جو حدیث ہے وہ سنت ہے، جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ اس کی دلیل حدیث میں، اس کی دلیل صحابہ کے ہاں، اس کی دلیل تابعین کے ہاں، اس کی دلیل محدثین کے ہاں آپ کو بھی ترتیب ملے گی۔ اور اس مناسبت پر میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی مرکز کھیڑ، مرکز الدعوت الاسلامیہ کھیڑ رتناگری میں جو جماعت اہل حدیث کا ایک مرکز ہے، وہاں سے ایک کتاب میرے بھائیوں شائع ہوئی ہے پچھلے چند سالوں پہلے، جس کا نام ہے حدیث و سنت میں تفریق کا فتنہ۔ حدیث اور سنت میں
تفریق کا فتنہ، اور یہ کتاب، اس کتاب کے مصنف ہیں ہم سب کے بزرگ، جماعت کے بزرگ عالم دین میرے بھائیوں مولانا عبدالواحد انور یوسفی اثری حافظہ اللہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے دلائل کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اکٹھا کر دیا ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا، ہمیں آپ حدیث بیان کر دیجئے۔ تو انہوں نے کیا پوچھا، اتودون زکات الحدیث، یہ بتاؤ کیا تم حدیث کی زکات دو گے؟ کس کی زکات دو گے؟ حدیث کی یا سنت کی؟ حدیث کی زکات دو گے، سنت نہیں کہا۔ کیا کہا، کیا تم حدیث کی زکات دو گے؟ قال قلنا، تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جو راوی ہیں قاسم، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا ابا نصر وللحدیث زکات، اے ابو نصر یعنی بشر بن حارث، اے ابو نصر کیا حدیث کی بھی کوئی زکات ہوتی ہے جو دینی پڑتی ہے؟ یعنی کیا حدیث کی بھی کوئی زکات ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہو؟ قال نعم، تو امام ابو نصر نے کیا کہا، ہاں حدیث کی بھی زکات ہوتی ہے، اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہا، اذا سمعتم الحدیث، اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھنا، اور کوئی ورغلائے اگر آپ کو حدیث اور سنت میں تفریق کی بات کر کے تو اس کو یہ باتیں پیش کرنا کہ یہ ہم نے نہیں سمجھایا بلکہ ہم نے سمجھا ہے اپنے اسلاف سے۔ یہ حدیث و سنت کے، یہ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال ہیں۔ بالکل غور سے جو باتیں میں آپ سے اس سے پہلے عرض کر رہا تھا اسی بات کو سمجھیں۔ کیا کہا، اذا سمعتم الحدیث فما كان في ذلك من عمل او صلاۃ او تسبیح استعملتموه، بہت پیاری بات، جب تم حدیث کو سنو تو اس حدیث کے اندر جو بھی عمل پایا جاتا ہو، اس حدیث کے اندر جو بھی عمل پایا جاتا ہو، اور او صلاۃ یا نماز پائی جاتی ہو، یعنی اس کے اندر نماز کا ذکر ہو، کسی عمل کا ذکر ہو یا نماز کا ذکر ہو، او تسبیح یا کسی تسبیح کا ذکر ہو، استعملتموہ، تو تم اس پر عمل کرو گے، تو تم کیا کرو گے، اس پر عمل کرو گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب حدیث جو ہے وہی سنت ہے، سنت جو ہے وہی حدیث ہے، وہ دونوں چیزیں ایک چیز کا نام ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس پر عمل ہونے جیسا ہے یا عمل ہونے جیسا نہیں ہے۔ اگر وہ عمل ہونے جیسی چیز پائی جائے گی تو عمل کیا جائے گا، اگر تسبیح کرنے کا ذکر ہے تسبیح کریں گے، اگر نماز پڑھنے کا ذکر ہے تو نماز پڑھیں گے، کسی اور عمل کرنے کا ذکر ہے تو عمل کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ذکر ہے تو درود پڑھیں گے، یعنی اس حدیث کا مضمون جو بھی ہمیں بتاتا ہو اسی کے مطابق ہم کو کیا کرنا ہے، اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی عمل کرنے کی چیز نہیں بتائی گئی ہے، عمل کرنے کی چیز نہیں بتائی گئی ہے بلکہ خبر دی گئی ہے معجزات کی، تو کیا کریں گے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کا یقین کر لینا، اس کا اعتراف کر لینا، اس میں نبی کی تصدیق کر لینا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی حقانیت کی دلیل تلاش کرنا، یہ ہمارا کام ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے ہمیں کیا پتا چلا اس سے؟ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم پڑی کہ ہمیں حدیثوں پر عمل کرنا ہے، حدیثوں پر عمل کرنا ہے، صرف اور صرف جان لینا، علم حاصل کر لینا اور انفارمیشن پا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں آئی ہوئی بات کو اپنی ذات پر لازم کرنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے؟ اب یہ تو بہت اعلیٰ مقام بیان کیا جا رہا ہے نا، کہ محدثین جب حدیثوں کو روایت کر کے کتابوں میں نوٹ کر رہے تھے تب بھی کم سے کم زکوٰۃ جیسے ادا کی جاتی ہے، ضرور 2.5% صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ عمل کرتے تھے، چاہے وہ عمل کرنے کا موقع بھی نہ ہو تو موقع بنا کر کے عمل کرتے تھے، یا جو کچھ بھی اس کے اندر عمل پایا جاتا تھا، نماز ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، یا کوئی اور بھی عمل، اس کے مطابق وہ عمل کر کے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور آگے وہ روایت امام احمد بن حنبل کی آ رہی ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ہر حدیث پر ضرور عمل، میں نے جو بھی حدیث لکھی ہے میں نے ضرور عمل بھی کیا ہے، چاہے ایک بار ہی صحیح۔ اگر 40,000 حدیثیں انہوں نے نوٹ کی ہیں تو 40,000 حدیثوں پر زندگی میں ایک بار صحیح ضرور عمل کیا ہے۔ بعض حدیثوں پر تو دن بھر عمل ہوتا ہے، بھئی نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، دن بھر عمل ہوتا ہے ان کے اوپر۔ لیکن بعض ایسی حدیث ہیں جو ہمیشہ ریگولر عمل کرنے والی باتیں نہیں ہیں اس کے اندر، تو اس پر بھی ایک مرتبہ زندگی میں ضرور
عمل کیا ہے۔ وہ بات آ رہی ہے کہ جب میں اس حدیث سے گزرا جس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ حجام کو، کون سا حجام؟ یہ حجام جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں، حجام عربی زبان میں حجامہ کرنے والا، کیا کرنے والا؟ حجامہ، سینگی لگانے والا، پچھنا لگانے والا، جو آج کل کپنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کو لوگوں نے آج بہت ہی زیادہ میرے بھائیوں کاروبار کے اعتبار سے بھی کافی اسے بڑھا دیا ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ اس کے آگے پیچھے کچھ صحیح کچھ غلط باتیں بھی جوڑ دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طیبہ کو بلوایا، ابو طیبہ کو بلوایا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے کیا کرو، میرے سر میں یا میری گردن میں کیا کر دو؟ حجامہ کر دو۔ ابو طیبہ نے حجامہ کیا، اور جب حجامہ کر کے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور معاوضہ 1 دینار عطا فرمایا۔ وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ دِينَارًا، آپ نے ابو طیبہ کو 1 دینار عطا فرمایا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جب میں اس حدیث سے گزرا، مسند احمد کو لکھتے ہوئے جب اس حدیث سے گزرا تو اس پر بھی مجھے عمل کرنا تھا، مجھے حجامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا، نہ کوئی ایسا موقع تھا، لیکن حدیث پر عمل کرنا تھا مجھے، چاہے زندگی میں 1 بار عمل کرو لیکن ضرور کرنا ہے۔ اس لیے میں نے بھی ایک پچھنا لگانے والے کو بلوایا، ایک حجامہ کرنے والے کو بلوایا، اور میں نے کہا کہ حجامہ کرو، اور حجامہ کرنے کے بعد جو اس کا معاوضہ اس وقت بنتا تھا میں نے اس کا وہ معاوضہ عطا کیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ضرور ہو جائے۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، حجامہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو حدیث پر عمل چھوٹ جائے گا کہ نہیں چھوٹ جائے گا؟ لیکن 1 مرتبہ ضرور عمل ہو جائے، اس فکر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے حجامہ کروایا، اور آپ نے اس کا معاوضہ بھی دیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ شاید ہوتا یہ اثر آگے آئے گا بھی۔ بہرحال تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلف امت کے ان اقوال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حدیثوں پر، سنتوں پر میرے بھائیوں عمل کرنا مطلوب ہے۔ بعض لوگ مطلب ایک انفارمیشن کے طور پر، بہت زیادہ نالج کے طور پر تو جان لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ان سنتوں پر، حدیثوں پر عمل دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں، ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ آدمی بے عمل ہے، لیکن اسے معلومات بہت زیادہ ہے دین کی معلومات تو بہت ہے، اسے نالج بہت زیادہ ہے۔ بحث کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو، سوشل میڈیا پر جنگ لڑنی ہو، لڑائی کرنی ہو، تو پھر کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جیت سکتا، لیکن وہ چیزیں زندگی میں کتنی ہے؟ نہ کے برابر ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں حدیثوں کا، سنتوں کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل میں لائی جائیں، عمل میں برتنا یہ بنیادی تقاضا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنتوں کے سلسلے میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔